بہاولپور کے نواب شادیاں کرنے میں عربوں کو بھی مات دے گئے تھے۔ پاکستان کے بہاولپور کے شاہی خاندان کے نواب ایک وقت میں 100 سے زائد بیگمات رکھتے تھے اور ان بیگمات کو حرم سے نکلنے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ خبر کہ شوہر سے علیحدگی یا بیوگی کی صورت میں بھی یہ باقی زندگی محل میں گزارا کرتی تھی۔ ریاست بہاولپور میں 12 نوابوں نے حکومت کی۔ یہ ایک انتہائی خوشحال ریاست تھی جس کے محلات آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ بالخصوص بہاولپور میں موجود نور محل آج بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی ہی تھی کہ بہاولپور کے نواب بڑے بڑے حرم رکھتے تھے۔ سن 1866 سے 1899 تک اس ریاست پر حکومت کرنے والے نواب صادق خان رابع کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے بہاول خان خامس ریاست کے نواب مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو بھی مات دے دی۔ بہاول خان کی بیویوں کی تعداد 100 سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ ان میں سے 4 خاندانی، 2 اینگلو انڈین، 1 انگریز اور 1 عراقی خاتون تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی نچلی ذات کی ہندو زہرا کوٹانی تھی جس سے انہیں عشق ہو گیا تھا۔ اس سے ان کے 2 بیٹے ہوئے جو انہوں نے درگاہ حضرت خواجہ غلام فرید کی خدمت گزاری پر مامور کر دیے تھے۔ بڑے بڑے حرم رکھنے والے یہ نواب خواتین کے پردے کے معاملے میں انتہائی سخت مزاج واقع ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حرم میں کسی پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ حرم کی سیکورٹی اتنی سخت ہوتی کہ دوہری فصیل قائم کی گئی تھی، یعنی حرم کے آگے ڈبل دیوار بنائی گئی تھی تاکہ کوئی بھی غیر شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ حرم کے اندر خدمت کے لیے کنیزوں کے ساتھ ساتھ خواجہ سرا بھی تعینات ہوتے تھے۔ حرم کے پردے کا یہ عالم تھا کہ نوابوں کے اپنے شہزادے بھی 8 سال کی عمر میں باہر منتقل کر دیے جاتے تھے۔ حرم میں رہنے والی بیگمات کو سال میں صرف 1 بار میکہ جانے کی اجازت دی جاتی اور وہ بھی انتہائی سخت سیکورٹی کے ساتھ۔ ان کی گاڑیوں پر پردے ڈال دیے جاتے تاکہ راستے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ معزز خواتین آ رہی ہیں اور وہ اس طرف سے منہ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ حرم سرا کی دیگر خدمات پر خواجہ سرا تعینات تھے۔ ریاست کے نوابوں کے ہاں منقوہ بیویوں کے علاوہ زر خرید لونڈیوں، مفتوح اور باغی سرداروں کی بیٹیوں اور زیر عتاب عمرہ کی بیویوں اور بیٹیوں کو حرم میں شامل کرنے کا دستور تھا۔ نکاح میں بیک وقت صرف 4 بیویاں ہی رکھی جاتی تھی، باقیوں کو باری باری طلاق دی جاتی تھی، مگر انہیں نکاح ثانی کرنے اور محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ باقی زندگی حرم سرائے میں ہی گزارنے کی پابند تھی۔ حرم سرائے کی خواتین پر طرح طرح کی ناروا پابندیاں عائد تھی۔ سال میں 1 بار میکے جانے کے لیے بھی انہیں باقاعدہ اجازت طلب کرنی پڑتی تھی۔ اس دوران انہیں سرکاری محافظوں کی نگرانی میں بھیجا جاتا تھا۔ خواتین کے مرد رشتہ داروں میں صرف والد اور بھائیوں کو حرم سرا سے متصل ڈیوڑی میں ملاقات کی اجازت تھی۔ امیران بہاولپور کے حرم سرا میں ریڈیو، اخبار، رسالہ، انسانی تصویر، نر جانوروں اور مرغوں تک کا داخلہ ممنوع تھا، حتیٰ کہ بعض سبزیوں اور پھلوں کو بھی کاٹ کر اندر بھیجوایا جاتا تھا۔ حرم سرا میں نواب کی بیگمات، ان کی بیٹیوں، والدہ، دادی اور دیگر رشتہ دار خواتین کو حفظ مراتب کے مطابق آراستہ و پیراستہ قیام گاہیں مہیا کی گئی تھیں جہاں انہیں زندگی کی تمام سہولیات میسر تھی۔ حرم سرا اپنی خوبصورت عمارات، وسیع و عریض سبزہ زاروں، باغیچوں، تالابوں اور آرائش و زیبائش کے حوالے سے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ ہر خاتون کا الگ سے وظیفہ مقرر تھا۔ خدمت کے لیے سینکڑوں ملازمائیں تعینات تھیں۔ ندیم رحمان ملک صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ ساتھ دیا کہ ہم تاریخ کا یہ ایک اہم پوائنٹ دنیا کا، پاکستان کا نہیں، اکٹھے دیکھ رہے ہیں۔ پروفیسر سجاد
जाम सज्जाद साहब का शुक्रिया कि वो लेके आए, रजी हैदर साहब, प्रोफेसर साहब और राशिद साहब हमारे साथ हैं। और ये जो दरावड़ किले के साथ मस्जिद है पहलू में, शाही मस्जिद, वो देखने हम आए हैं। और नदीम रहमान मलिक साहब, आपका तो बड़ा शुक्रिया सर। ये शाही मस्जिद किला दरावड़ के बिल्कुल सामने तामीर की गई थी, जो आज भी अपनी खूबसूरती में एक